محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورۃ الحاقہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ سورۃ الحاقہ یہ مکی سورتوں میں سے ہے جس کی تمام آیات مکی ہیں، اور اس سورے کا نزول سورۃ الملک کے بعد اور سورۃ المعارج سے پہلے ہے۔ اس کے آیتوں کی تعداد 51 یعنی 51 آیتیں ہیں، اور اس کے مکی ہونے کے تعلق سے امام آلوسی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آنے کے لیے نکلا، یعنی میری خواہش یہ تھی کہ میں نکلوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاؤں، اور یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور وہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہلے داخل ہو گئے۔ مسجد حرام کے اندر عمومی طور پہ مشرکین اس کا احترام کرتے تھے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے دور رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ مجھے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی ترتیب پہ بڑا تعجب ہوا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اللہ کی قسم یہ شاعر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جی میں اپنے نفس میں سوچا کہ یہ کاہن ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور قرآن ہے۔ تو اللہ کے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ہر مقام پہ اسلام داخل ہو گیا تھا، یعنی دل کے ہر مقام پہ اسلام چھا گیا تھا۔ اس سورہ کے فضائل پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو سورۃ الحاقہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مفصل صورتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد طور پہ دیا گیا تھا، نفل کے طور پہ دیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی تھی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَقِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطِّوَالِ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، کہ مجھے توریت کی جگہ پہ 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ مفضل کے ذریعے سے مجھے دوسرے انبیاء کرام پہ دوسری کتابوں پہ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورے کے موضوع کو اگر دیکھتے ہیں، جن مضامین کو اس سورے میں لیا گیا ہے، تو اس سورے کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے معاملے کو بہت عظیم اور بڑا دکھایا گیا ہے۔ دوسری جو چیز اس سورے کے اندر بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس دن جو نیک افراد ہوں گے، جو سعید اور نیک بخت لوگ ہوں گے، جن کو ان کے کتابیں، ان کے پیغام، ان کے اعمال، ان کے ایمان کے مطابق جو لوگ اس طرح کے ہوں گے، ان کو ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔
اس سورے کے اندر قرآن کریم کی عظمت اور اس کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی جانب سے جن باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں ان باتوں میں سچے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر مومن کو اس بات کی طرف توجہ لائی گئی ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے یہ حسرت ہے، یعنی مومن اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح اور درست کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کے لیے شفاعت بھی قرآن کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جنت میں داخلے کا سبب بھی بنے گا۔ لیکن کافروں کے لیے یہ حسرت کا باعث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کافر اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو درست نہیں کرتے۔ اس سورے کا خاتمہ کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس سورے کے وہ موضوعات ہیں اور وہ مضامین ہیں جو اس سورے سے متعلق ہیں۔ اب اس سورے کے اجمالی طور پہ آپ مقاصد پہ نظر ڈالیں گے کہ اس سورے کا مقصد کیا ہے اور اس کے اندر کن اہم باتوں کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی گئی ہے، تو اس کے اندر جو چیز آپ پائیں گے وہ یہ کہ جس طریقے سے موضوعات کی باتیں ذکر کی گئی وہی موضوعات وہی مقاصد کے اندر ہی باتیں ذکر کی جاتی ہے، لیکن مقاصد کے اندر اس سورے کے ان باتوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے جو قرآن کا ہدف ہوتا ہے اور اس ہدف کے نتیجے میں ہمیں پیغام ملتا ہے۔ تو اس کے اندر جو پیغام ملتا ہے ہمیں وہ یہ کہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے اور بہت زیادہ واضح انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ قیامت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور ان ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہمارے اعمال ہی ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا ایمان ہی ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان کی حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم بھی ان کی روش پہ چلیں گے اور ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہماری حالت بھی ان سے مختلف نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز ہم خود یعنی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب ان کا ایمان خراب ہوتا ہے، ان کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مختلف اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کافرین ان اعمال کو کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے بدلے کے طور پہ دنیا میں ان کو ستائے تھی، اور اس چیز کو ہم دیکھتے بھی ہیں۔ وہی چیز ہم مسلمانوں کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب وہ خرابیاں اور وہ برے اعمال جو کافرین کے اندر پائے جاتے ہیں جب ہم مسلمانوں کے اندر آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کی حالت بھی خراب ہوتی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہندوستانی ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان برے اعمال میں مبتلا ہیں اور برے اعمال سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ عمل غلط ہے، اجتماعی طور پہ بھی وہ غلط اعمال میں ہے اور انفرادی طور پہ بھی۔ یعنی آپ دیکھیں گے تو شادی، نکاح اور دیگر جو اجتماعی امور ہوتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور سارے افراد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہاں بھی وہ برائیوں میں لت پت ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے اور معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور انفرادی طور پہ بھی آدمی برائیوں میں ہے تو برائیوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نکلنے کی جو راستہ اپنایا جاتا ہے تو وہ علماء کی نصیحتوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی سوچ اور سیاست کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ ہماری سیاست اور ہمارا عمل مسلمانوں کو ان برائیوں، ان مصیبتوں سے نکال لے گا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر ان کے اعمال کے نتیجے میں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ غلطی سے نکلنے کے لیے دوسری غلطی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں سود سے بچنے کے بجائے سود کے ذریعے سے اپنی معیشت کو، اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مسلمان جانتا ہے کہ سود سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو اب اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے بجائے یہ کہ
وہ صبر کرے یا کوئی جائز طریقہ اختیار کرے، دعاؤں کی طرف توجہ کرے، نیک اعمال کی طرف توجہ کرے، رب سے گزارش کرے، رب سے درخواست کرے، رب سے دعا کرے، اس کے بجائے وہ مزید گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ حالت خراب ہوئی ہماری تو ہم سود کی طرف جا رہے ہیں، معاشی حالت ہماری خراب ہوئی تو سود کی طرف، اور اس ذریعے سے ہم اپنی معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بہتر بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بہتر رب تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے، رسی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے کہ دیکھیے یہ پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا، اور جب نہیں پلٹتا ہے تو اس کے بعد اچانک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں جکڑ لیتا ہے، اور یہ عذاب دنیاوی بھی ہوتا ہے اور کبھی جسمانی بھی ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک یا اسی طریقے سے مختلف حادثات کی صورت میں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی مہلت نہیں دیتا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاص پیغام اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ اس میں اشارہ ہے اور ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ اعمال ہمارے درست ہونے چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف دلیلیں دی گئی ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیغام امت تک پہنچاتے ہیں یہ سب رب تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور رب تعالیٰ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں سچے ہیں۔ تو یہاں پہ حدیث کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ اس میں نصیحت ہے ان افراد کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو اپنے عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عقل میں جو بات آتی ہے اسے قبول کرتے ہیں، جو بات نہیں آتی اسے رد کر دیتے ہیں، اور یہ بہت غلط چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں میں سچ ماننا اور کچھ چیزوں میں جھوٹ ماننا یہ بالکل ہی یعنی ایمان سے دور بات ہے، اور اسلام ایسے شخص کا باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ خاص پیغام تھے جو اس سورے سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہمیں ان نیک وقت افراد میں شامل رکھے جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔